بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 ستمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسلم لیگ نون کی دوبارہ گنتی کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے ایک اور سیٹ چھیننے کی کوشش کو الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کی ملی بھگت سے سیٹ چھیننے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ اب اس میں بہت بڑا بلنڈر کیا گیا ریٹرننگ افسر کی جانب سے، اور ریٹرننگ افسر نے کچھ نئی دستاویزات بنائی تھیں جس کی بنیاد پر یہ امید لگ گئی تھی کہ پاکستان چونکہ فوری طور پر قاضی فیصل صاحب نے ریویو دائر ہوا تو ریویو دائر ہونے کے فوری بعد 21 اگست کا فیصلہ ہے اور 21 ستمبر کو عدالت نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا تھا، اور پھر عدالت میں جب سماعت ہوئی 24 کو تو 3 رکنی بینچ کے سامنے لگا دیا۔ جب وہاں پہ اعتراض اٹھا تو پھر معاملہ 2 رکنی بینچ کے پاس بھیج دیا، جنہوں نے آج 27 سپٹمبر کو سماعت کی۔ اب اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ 21 اگست کو جو فیصلہ دیا 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب، ان کی جانب سے۔ آپ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جب بینچ کا ہیڈ کوئی اور ہوتا ہے تو اس میں کیسے فیصلے آتے ہیں، اور جب انڈیپینڈنٹ بینچ ہوتے ہیں بھلے ججز یہی ہوں تو پھر فیصلے کیسے آتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے 21 اگست کے فیصلے میں کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 22 اگست کو کوئی ڈاکومنٹ بنایا اور وہ آج عدالت میں پیش کیا، اور وہ ان کے گلے پڑ گیا۔ آج کی سماعت کا حوال میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، میں صرف 2-3 پیراگراف 21 اگست کے فیصلے کے سنا دوں تاکہ آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے کہ انہوں نے پھر 22 اگست کو کون سی دستاویز تیار کی۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جب ہم نے پوچھا، لینڈ کونسل فار دی رسپونڈ نمبر 1 stated that the relevant record does not confirm receipt of the above application in the office of RO before initiating the proceedings for consolidating the results of the count۔ کہتے ہیں جی کہ یہ بیسیکلی علی گوہر بلوچ مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سعد اللہ بلوچ۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار وہاں سے جیتے ہوئے تھے، فارم 45 پر بھی اور فارم 47 پر بھی۔ دوبارہ گنتی کی درخواست دی گئی، جو انہوں نے بیسیکلی دوبارہ گنتی کی درخواست دی نہیں تھی۔ اب تک دوبارہ گنتی کے وہ 3 کیسز ہی تھے جو اب کنکلیوڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں بھی کوئی دوبارہ گنتی کا کیس نہیں ہے، اور اب دوبارہ گنتی کی درخواستیں دی نہیں جا سکتی چونکہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ دے دی ہے، اور یہ آج راستہ بند ہو گیا ہے دوبارہ گنتی والوں کا، چونکہ دوبارہ گنتی کی درخواستیں وہی تھیں جو 9 فروری کو دی گئیں۔ تو وہ جنہوں نے 9 فروری کو درخواستیں دی تھیں، چونکہ نون لیگ والوں کو تو یہ امید ہی نہیں تھی نا کہ دوبارہ گنتی میں ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے، انہوں نے درخواستیں نہیں دی تھیں۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف نے سینکڑوں درخواستیں دیں، کوئی ایک بھی منظور نہ ہوئی اور وہ ساری ٹرائبونلز کے پاس پینڈنگ پڑی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی وہی 3-4 درخواستیں تھیں۔ ایک درخواست سعد اللہ بلوچ کی نتھی کی گئی تھی، جس کو ریٹرننگ افسر نے آ کے بتایا جی کہ میرے پاس کوئی ان کی درخواست آئی نہیں تھی۔ انہوں نے پھر پچھلی ڈیٹوں پہ اس کی تصدیق کروائی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جب ہم نے پی ٹی آئی ایم این اے جو کامیاب ایم این اے ہیں سعد اللہ بلوچ، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جناب والا انہوں نے کبھی کوئی درخواست ریٹرننگ افسر کو نہیں دی، بغیر کوئی درخواست دیے یہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے پاس گئے، الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ ان کو دوبارہ گنتی کا ریلیف دیا ہے، جبکہ ریٹرننگ افسر کو تو کوئی درخواست ہی نہیں دی تھی۔ In his written report, para-wise comments submitted before respondent number 1, the RO has categorically، اب respondent number 1 تھا الیکشن کمیشن۔ عدالت کہتی ہے کہ جو ریٹرننگ افسر تھا اس نے جب اپنی رپورٹ سبمٹ کروائی، ان ہز ریٹرن رپورٹ پیراوائز کومنٹس۔ اچھا، پہلے میں آپ کو بتا دوں الیکشن کمیشن نے کیا کہا۔ الیکشن کمیشن نے کہا دی رسپونڈ نمبر 1 stated that the relevant record does not confirm receipt of above application in the office of the RO before initiating the proceeding for consolidating the results of the count، کہ ریٹرننگ افسر کے جو ریکارڈ ہے وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا کہ انہوں نے جو نتائج فائنل ہونے سے پہلے کوئی ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی تھی۔ یہ الیکشن کمیشن کا موقف آ گیا۔ پھر سپریم کورٹ اپنے 21 اگست کے فیصلے میں لکھتی ہے کہ ریٹرننگ افسر نے کہا ان ہز ریٹن رپورٹ پیراوائز کومنٹس سبمٹڈ بیفور رسپونڈ نمبر 1، دی ریٹرننگ افسر ہیز کیٹیگوریکلی ڈینائڈ سبمیشنز آف application by the petitioner for recounting of the votes prior to the commencement of the proceedings for consolidating the results of the count with the statement that the same is an afterthought۔ ریٹرننگ افسر نے جو اپنا جواب الیکشن کمیشن کو جمع کروایا تھا اس میں ریٹرننگ افسر نے کہا جی کہ انہوں نے کوئی درخواست جمع نہیں کروائی۔ اب یہ جو درخواست جو الیج کرتے ہیں جی کہ ہم نے درخواست دی ہے، وہ جو فوٹو کاپی لیے پھرتے ہیں، یہ بعد میں آفٹر تھاٹ یہ درخواست ہے، یہ میرے پاس جمع نہیں کروائی گئی تھی اس وقت جب ری کاؤنٹنگ کی درخواست ہو سکتی تھی۔ ایڈمیٹڈلی آل دی کنسرن
were issued notice for commencement of the proceedings of consolidating the results of the count by the RO in the evening of 9th February 2024. Record reveals that the proceeding for consolidating the results of the count were started in the evening of 9 February 2024 and same was not concluded on the said date with consent of all the concerned, including the authorized election agent of the petitioner ظہور احمد قادری جو علی گوہر بلوچ لیگی امیدوار کا پولنگ ایجنٹ تھا. دی پروسیڈنگ فار کنسولیڈیٹنگ دی ریزلٹس آف دی کاؤنٹ ور کنکلوڈیڈ آن دی نیکسٹ ڈیٹ 10 فیبرری 2024. سپریم کورٹ نے کہا کہ 9 فروری کی شام انہوں نے جو گنتی فائنلائز کرنے کے لیے تمام جو متعلقہ لوگ تھے ان کو بٹھا کے گنتی شروع ہوئی. گنتی مکمل نہ ہوئی تو پھر گنتی اگلے دن کی گئی اور اس گنتی میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار موجود تھے. دی پٹیشنر ہیز علی گوہر بلوچ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیز فیلڈ ٹو پروو دیٹ ہی ہیڈ سبمیٹڈ اپلیکیشن فار ریکاؤنٹ آف دی ووٹس آن 9 فیبرری 2024 پرائر ٹو دا کمنسمنٹ آف دی پروسیڈنگ فار کنسولیڈیشن ان دی ریزلٹس آف دی کاؤنٹ کہ جو فائنل نتائج تیار کیے جا رہے تھے اس سے پہلے دوبارہ گنتی کی درخواست پیش کرنے سے متعلق عدالت کو سیٹسفائی کرنے میں لیگی امیدوار جو پٹیشنر تھا وہ ناکام ہوا. ہینس ون آف دی پری ریکوزٹ دی ریکاؤنٹنگ دی بیلٹ پیپرز انڈر سیکشن 95(5) آف دی الیکشن ایکٹ سبمٹنگ اپلیکیشن فار ریکاؤنٹنگ بفور کمنسمنٹ آف دی پروسیڈنگز آف کنسولیڈیٹنگ دی ریزلٹس آف دی کاؤنٹ واز ناٹ فلفلڈ بائی دی پٹیشنر. چونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سیکشن 95 سب سیکشن 5 کے تحت پوری نہیں کی, اس وجہ سے ان کی درخواست کو خارج کیا جاتا ہے. اب جو انہوں نے یہاں پہ ان کو صرف ایک ہی بات کا, اب ان کا وکیل کون ہے؟ ان کا وکیل ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر, ان کا وکیل ہے شہزاد شوکت صاحب, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے وکیل تھے لطیف کھوسہ صاحب. اب ان کو یہ لگا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا اس کا جو فیصلہ ہے وہ انتہائی اہم ہے, اور اس فیصلے کی بنیاد پر جس میں 3 ری کاؤنٹ کی دوبارہ گنتی کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا گیا, جس میں ایک لودھراں کا تھا اور ایک گجرانوالہ کے 2 تھے. تو ان کو لگا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا صرف فیصلے ہی دیں گے تو کام ہو جائے گا. وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے خود ہی جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ وہاں دوبارہ گنتی کی درخواستیں ود ان ٹائم آئی تھیں, وہاں یہ ایشو ہی نہیں تھا کہ دوبارہ گنتی کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. یہاں دوبارہ گنتی کی کبھی درخواست دائر ہی نہیں ہوئی, اس وجہ سے ان کو یہ کسی ریلیف کے حقدار نہیں ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برقرار رہے. انہوں نے 22 اگست کو ایک نئی درخواست دی الیکشن ریٹرننگ افسر کو. کس نے؟ مسلم لیگ نون نے 22 اگست کو نئی درخواست دی کہ جناب والا آپ اپنا تھوڑا سا ریکارڈ تو چیک کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ریکارڈ سے کہیں ہماری درخواست نکل آئے. کہتے ہیں جی کہ ہم نے جب 22 اگست کو درخواست دی تو اس درخواست کے اوپر ریٹرننگ افسر نے بڑی کریزی کی اور انہوں نے سارا ریکارڈ کھنگالا. اس میں سے ہماری وہ جو درخواست جو ریکارڈ کے اندر کہیں دبی پڑی تھی, وہ جو ہم نے 9 فروری کو درخواست دی تھی وہ نکل آئی, اور باقاعدہ طور پر اس کو اٹیسٹ کر کے ریٹرننگ افسر نے ہمارے حوالے کر دیا. اور ریٹرننگ افسر نے کہا کہ جناب والا یہ لیں آپ کی درخواست تو مل گئی ہے. سپریم کورٹ میں وہ جو ریویو پٹیشن فائل کی اس میں اس نئی درخواست کا حوالہ دیا کہ جناب وہ جو جس بنیاد پہ آپ نے 21 اگست کو ہماری درخواستیں خارج کی تھی نا, ہماری پٹیشنز, وہ جناب والا درخواست مل گئی ہے. وہ تو پڑی تھی, وہ تو ریٹرننگ افسر کوئی بھول گیا تھا, ریٹرننگ افسر نے ہی کہیں اس سے گم ہو گئی تھی, اب وہ مل گئی ہے. تو مہربانی کریں جناب اب ہماری ریویو آپ ادھر جناب ادھر ریویو فائل ہوئی, ادھر ریویو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی. اور 3 رکنی بینچ کے سامنے 3 رکنی بینچ پر جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ چونکہ 2 ججز کا فیصلہ ہے تو ریویو بھی وہی 2 ججز کر سکتے ہیں, تو پھر وہ جو قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا تھا اس کو پھر بھیجنا پڑا 2 رکنی بینچ کے پاس. انہوں نے آج سماعت کی. آج جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان, اب شہزاد شوکت صاحب اگر تو یہ بات سمجھتے کہ ریویو میں کوئی نیا ڈاکومنٹ نہیں دیا جا سکتا, ریویو میں کوئی نئی دستاویز نہیں دی جا سکتی, جو کیس نیچے سے آ رہا ہے الیکشن کمیشن سے اس کے بعد وہ ہائی کورٹ گیا, ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ آیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو ہوئی, آپ نیا ڈاکومنٹ نہیں دے سکتے. اپیل میں دے سکتے ہیں, اپیل میں آپ ایڈیشنل ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں, ریویو اور ریویژن میں آپ نہیں دے سکتے. اگر وہ نظر ثانی ہو یا نگرانی ہو, دونوں صورتوں میں آپ نہیں دے سکتے. تو یہاں تو دیا نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے کوشش تو بڑی کی, ڈاکومنٹ تو تیار کر لیا, لیکن وہ جو ریکوائرمنٹ آف لا تھی, اب سپریم کورٹ کو پتا تھا کہ ہمارا فیصلہ تو پھر نیچے سول کورٹ تک پریسیڈنٹ بن جائے گا, پھر ہر ریویو میں نئی دستاویز دے کے وہ ریلیف لے لیا کریں گے, تو یہ تو پورا ہمارا سسٹم ہی کولیپس کر جائے گا. اور یہ بات عدالتوں کے علم میں ہے.
سماعت شروع ہوئی تو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان ریٹرننگ افسر کے جواب کی بنیاد پر دوبارہ گنتی کی درخواست پر ریلیف دینے پر سخت برہم ہو گئے۔ درخواست گزار علی گوہر بلوچ کے وکیل شہزاد شوکت نے کہا کہ جناب والا، ہم نے ریٹرننگ افسر سے دوبارہ گنتی کی سرٹیفائیڈ کاپی حاصل کر لی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ درخواست انتخابات کے اگلے روز 9 فروری کو ہم نے دے دی تھی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا یہ درخواست پہلے آپ نے دی، نہ ہی الیکشن کمیشن نے اس کی کوئی تصدیق کی ہے۔ تاثر یہ ہے کہ 21 اگست کو ہمارے فیصلے کے بعد ریٹرننگ افسر پر آپ نے دباؤ ڈال کے اثر انداز ہو کر یہ کاپی حاصل کی ہے۔ نظر ثانی کا دائرہ محدود ہوتا ہے، آپ اپنے موکل سے پوچھ لیں کہ درخواست کے میرٹ پر فیصلہ کریں یا واپس لے لیں، کیونکہ یہ ٹرائبونل کے سامنے پیش کرنے کا کلاسک کیس ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا کیس اگر کوئی بنتا ہے تو آپ جائیں الیکشن ٹرائبونل کے پاس۔ کنٹروورسی آ گئی، ریویو میں آپ نیا دستاویز دے رہے ہیں جو نیچے آپ نے الیکشن کمیشن کو نہیں دیا تھا، یہاں فیکچول کنٹروورسی آ گئی، یہاں ایویڈنس کی ضرورت ہوگی۔ یہ معاملات صرف ٹرائبونل دیکھ سکتا ہے۔ آپ یہ بتائیں، آپ چھوڑ دیں، جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ڈاکومنٹ بنوایا، اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آپ ریلیف لینا چاہتے ہیں، آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسر نے جو ڈاکومنٹ بنایا اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے ریلیف دے دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے کلائنٹ کو کال کر لیں، اگر تو وہ درخواست واپس لے لیتا ہے تو ہم اس کو بصیغہ واپسی خارج کر دیتے ہیں، نہیں تو پھر ہم میرٹ پہ خارج کرنے لگے ہیں۔ عدالت نے 12 بجے کے لیے ٹائم مقرر کیا کہ 12 بجے تک اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے بتائیں۔ شہزاد شوکت صاحب نے 12:05 پہ دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو شہزاد شوکت صاحب نے کہا جناب ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ہماری دال نہیں گلنی، ایک تو دال نہیں گلنی اور دوسرا اگر میرٹ کے اوپر ہماری درخواست کے بارے میں لکھ دیا کہ انہوں نے دوبارہ اثر انداز ہو کے یہ سارا کچھ کروایا ہے تو ان کو ان کے گلے پڑ جائے گا معاملہ۔ اس وجہ سے انہوں نے میرٹ کی بجائے درخواست واپس لے لی اور اس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار علی گوہر بلوچ کی درخواست کو خارج کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے سعد اللہ بلوچ کو ایم این اے برقرار رکھا گیا ہے اور آئینی ترمیم سے پہلے جو ایک سیٹ چھیننے کا خواب تھا مسلم لیگ نون کا، وہ آج معزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج وہ اس امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔